وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم بلغ فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. آج کی رات ایک امام معصوم کی شہادت کی رات ہے اور کل کا پورا دن شہادت کا دن ہے۔ صاحبان ایمان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ آج کی رات، کل کا دن، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، ڈرامے، سیریل، فلمیں یاد دلانا پڑتا ہے۔ اور میں اس سے زیادہ کہنا آپ حضرات کی توہین سمجھتا ہوں، اس لیے فقط اسی جملے کی تکرار کر کے اپنے عنوان کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آج شہادت کی رات ہے اور ایک ایسے امام معصوم کی شہادت جو آخری ظاہر امام تھا۔ 12واں امام تو پہلے دن سے ہی غیبت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے ہمارے سامنے رہے ہوں اور پھر غائب ہو گئے۔ حضرت خضر نبی جو 12ویں امام کے اس وقت بھی غیبت میں ساتھی ہیں اور بعد ظہور پہلے سپاہیوں میں ان کا نام ہے، وہ ایک طویل عرصے امت کے سامنے رہے پھر غائب ہوئے۔ حضرت الیاس جو آج کل غیبت میں بھی زمانے کے امام کے ساتھی ہیں، بعد ظہور امام کی فوج کے سپاہی، ایک طویل عرصے اپنی امت کے سامنے رہے پھر غائب ہوئے۔ حضرت ادریس جو یقیناً غیبت میں زمانے کے امام کے ساتھ نہیں، وہ آسمان پہ جنت میں، مگر ایک طویل عرصے اپنی امت کے سامنے رہے اور پھر غائب ہوئے۔ اور حضرت عیسیٰ، یہ انبیاء یہ بھی غائب ہیں، مگر ایک طویل عرصے امت نے ان کی زیارت کی اور ان سے براہ راست استفادہ کیا۔ زمانے کا امام پہلے دن سے مطلب جب اس دنیا میں تشریف لائے 15 شعبان ولادت کا دن، ولادت کی رات، وہاں سے لے کے اب تک تو آخری ظاہر امام جسے صاحبان ایمان نے دیکھا، زیارت کی، ملاقات کی، سوال پوچھے، وہ 11واں ہے جس کی آج شہادت کی رات ہے۔ گرچہ 11ویں امام کے اور 12ویں امام کے حالات اتنے زیادہ ملے ہوئے ہیں کہ 11ویں کا بیان ہوتا ہے، 12ویں کے حالات بھی ضمناً آ جاتے ہیں، لیکن آج میں پوری کوشش کروں گا کہ بیان 11ویں امام کے حوالے سے ہو، کیونکہ آج آخری مجلس ہے ایام عزا کی، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ صادق کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ پہلی محرم سے لے کے آج کی رات تک مسلسل 68 دن بغیر کسی تعطل اور وقفے کے مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ آج آخری مجلس ہے، 2 دن میرا بیان اور ہے، لیکن وہ محفل ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ براہ راست زمانے کے امام کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو آج میں اپنے عام طریقہ کار سے ہٹ کر 11ویں امام کے حالات کی رات، 11ویں امامی کے حالات پر رہوں گا۔ قرآن کی جس آیت کی تلاوت 3 دن سے کی جا رہی ہے اور آج یہ آخری بار اس مجالس کے سلسلے میں تلاوت کی گئی ہے،
دو دن آنے والے 2 دن زمانے کے امام کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کا، تو وہ تلاوت کی جائے گی۔ تو آج کی آیت 2 چیزیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اپنے بعد دین کی حفاظت کا انتظام نہ کیا، ساری محنت ضائع۔ 23 سال جو اللہ کے رسول نے زحمتیں اور پریشانیاں اٹھائیں، بعد میں اگر دین ہی ختم ہو کے رہ گیا تو پیغمبر کی محنتیں اور پھر قرآن کا یہ اطمینان دلانا، واللہ یعصمک من الناس، یہاں پر ایک مختصر سی تاریخ خود پیغمبر کے حوالے سے، کیونکہ یہی چیز جو پیغمبر کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے، یہی چیز 9ویں امام سے 11ویں امام کی سیرت میں ریپیٹ ہوئی ہے۔ میں بہت زیادہ تاریخ نہیں پڑھنا چاہتا، تو مجلس خشک ہو جائے گی اور اس کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ اہم پیغام عملی وہ رہ جائیں گے۔ بہت ہی مختصر، پیغمبر کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی 4 پشتے پہلے سے پیغمبر کی تلاش شروع ہوئی، جن کی کتابوں میں پوری تفصیل موجود تھی کہ آخری رسول کون ہوگا، خاندان کیا ہے، نشانیاں کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں۔ آج جیسے ہمارے پاس زمانے کے امام کے حوالے سے یہ ساری تفصیلات ہیں، یہودیوں کے پاس تورات موسیٰ میں یہ ساری تفصیلات تھیں، بلکہ خود یہودی سردار ہائی بیٹی صفیہ، جن سے بعد میں رسول اللہ کی شادی ہوئی، جو ہماری ماں بنی، خود انہوں نے گواہی دی کہ جب پیغمبر مدینے آئے، اور اس وقت تو یہ یہودیت پہ تھی، تو میرے بابا اور میرے چچا حضرت موسیٰ کی کتاب کھول کے بیٹھتے تھے اور ایک ایک آیت کی تلاوت کر کے پیغمبر اسلام کی زیارت کر کے میچ کیا کرتے تھے۔ تو بہت لمبی بات ہو رہی ہے، پیغمبر آج کا موضوع نہیں، پیغمبر سے 4 پشتے پہلے الرٹ ہو گئے، وہ یہودی الرٹ ہو گئے کہ یہ تو جیسے آپ حضرات ہم آج کل ذرا سا الرٹ بیٹھتے ہیں کہ بھائی زمانے کے حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ اب امام آنے والے ہیں، وہاں یہی حالت یہودیوں کی کہ ارے زمانہ اتنا گزر گیا، حالات بتا رہے ہیں کہ آخری نبی آنے والا، نبی کو آنے ہی نہیں دینا۔ تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ کہ اس کے پردادا ہی کو ختم کر دو، جب پردادا نہیں ہوگا تو دادا، دادا نہیں تو باپ نہیں، باپ نہیں تو خود نہیں۔ پیغمبر کے پردادا جناب ہاشم 1 2 3 تیسری نسل بزرگوں میں حملہ ہوا، شہر مدینہ میں شہید ہوئے جناب ہاشم یا ملک شام، اختلاف روایت۔ پیغمبر کے دادا یہ سب سے بھاری بھرکم شخصیت تھے اس خاندان کی، سب سے زیادہ ان کے بارے میں یہودیوں کی کتاب میں تفصیل تھی۔ یہ ہے رسول کا دادا، اس کی اولاد میں رسول پیدا ہونے والا، ان کو دشمنوں سے بچانا انتہائی ضروری تھا۔ یہی وجہ ہوئی یا یہ بھی ایک وجہ ہوئی کہ عبد المطلب کا اصلی نام اللہ نے چھپا دیا، چھپایا نہیں لیکن وہ اتنا غیر مشہور ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کا مطلب ہے مطلب کا غلام، مطلب ان کے چچا تھے۔ جب وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اپنے یتیم بھتیجے کو مدینے سے لے کر آئے تو اس طرح لائے کہ لوگ یہ سمجھے کہ مطلب مارکیٹ سے کوئی غلام خرید کے لا رہے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے، پرانا زمانہ خون سفید نہیں ہوا ہے، رشتہ داری کا احترام ہے۔ عبد المطلب یعنی یہ مطلب کا غلام ہے، مارکیٹ سے خرید کے لا رہے ہیں۔ چچا نے بھی یہ غلط فہمی دور نہیں کی، فوراً دور کرنا چاہیے تھی
غلام ارے یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا، یہ تو میرے بڑے بھائی کی نشانی، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعا اس شخصیت کا اصلی نام چھپانا تھا۔ اصلی نام کیا ہے؟ شیبہ۔ حضرت عبد المطلب کا اصلی نام شیبۃ الحمد۔ آج تک مجتہدی اپنی کتاب میں حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے لکھتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب پہلی بار خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤ تو باب بنی شیبہ سے داخل ہو، خاندان شیبہ کا دروازہ۔ یہ شیبہ ہیں کون؟ جن کے خاندان کا دروازہ اتنا اہم بنا کہ آج تک، جبکہ خانہ کعبہ اب اتنا بڑھ گیا، اتنی وسعت ہو گئی ہے کہ باب بنی شیبہ تو بیچارہ کب کا ٹوٹ گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، نام و نشان نہیں۔ اب جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو ان کو یاد ہوگا کہ باب السلام سے ہم لوگ داخل ہوتے ہیں۔ باب السلام کی کوئی اہمیت نہیں، باب السلام کی فقط یہ اہمیت ہے کہ وہ جو 1600 سال پہلے یا 1500 سال پہلے حضرت عبد المطلب کا دروازہ تھا، آج باب السلام اسی کی سیدھ میں ہے کہ اگر اس سے جائیں تو چانسز ہیں کہ ہم چلتے چلتے وہاں سے گزریں گے جہاں پہلے باب شیبہ تھا۔ تو شیبہ ہے کون؟ عبد المطلب، مگر نام چھپا کے عبد المطلب مشہور ہو گیا، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب کا غلام کیوں؟ یہودی تلاش کر رہے ہیں شیبہ کو، شیبہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہر طرف، مکے کے اندر ان کے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں شیبہ کو ڈھونڈا۔ شیبہ ان کو مل کے نہ دیا، ان کے سامنے بیٹھا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا نام شیبہ، پیغمبر کے دادا، پھر پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ کو تو ڈھونڈ لیا یہودیوں نے۔ ہاں شیبہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ جیسے ہی عبد المطلب کی اولاد ہو گئی، اب اگر ان کو پتہ بھی چل گیا کہ رسول کے دادا کا، اب ان پہ حملہ کرنا بیکار ہے، ان کی اولاد ہو گئی، پیغمبر اولاد میں پیدا ہوں گے نا، اب اس اولاد پہ حملہ کرو۔ حضرت عبداللہ پہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا کہ آج بھی شہر مدینہ میں حضرت عبداللہ کی قبر ہے، یہاں پر اپنے سسرال میں جناب آمنہ مدینہ کی تھی، وہ اپنے میکے آئی ہیں، عبداللہ سسرال نہیں، آمنہ نہیں آئی، عبداللہ گئے اپنی سسرال، یہودیوں نے پہچان لیا، مدینہ میں تو بہت یہودی، زہر دے کے شہید کیا، اور مکے والوں سے کنفرم کیا کہ اسے ہم نے شہید کیا ہے کیونکہ یہ آخری رسول کا باپ ہے، پہلے بتاؤ اس کی کوئی اولاد ہے کہ نہیں؟ مکے سے اطلاع کہ نہیں، شادی ہو چکی ہے، اولاد کوئی نہیں ہوئی، اطمینان کا سانس لیا کہ آخری رسول کا باپ مارا گیا اور وہ لا ولد ہے، دیٹ مینز آخری رسول اب دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ جناب آمنہ پریگننٹ یا حاملہ تھی، بے شک پیغمبر پیدا نہیں ہوئے لیکن جناب آمنہ حاملہ تھی، شوہر کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد اسی ربیع الاول میں پیغمبر کی ولادت ہوئی۔ یہاں پہ یہودی پھر دھوکہ کھا گئے، دادا کے مسئلے پہ نام سے دھوکہ کھایا، باپ کے مسئلے پر اولاد نہ ہونے کی غلط فہمی سے دھوکہ کھایا، اور پھر پیغمبر آ گئے دنیا کے سامنے اور یہاں سے سیرت رسول، بالکل یہی تاریخ زمانے کے امام کے حوالے سے چلی۔ بھئی یہ روایتوں میں کیوں کہ جب 11ویں امام کی شہادت آج کی رات ہوئی، آج کی رات، کل صبح امام کا جنازہ سامرہ میں ان کے گھر سے وہاں تک گیا جہاں آج بھی قبر ہے، روضہ زری، فوراً حکومت کی جاسوس خواتین 11ویں امام کے گھر میں آئی۔ اب گھر والے رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزا، ایک ایک عورت کو اچھی طرح چیک کیا کہ یہ حاملہ تو نہیں، وہ غلطی جو یہودی کر چکے ہیں وہ نہ ہونے پائے۔ 12ویں امام کو روکنا، طریقہ وہی
کہ 12ویں سے پہلے اس کے دادا ہی کو شہید کر دیا. نہ دادا رہے گا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ 12واں امام ہوگا. چنانچہ ایک سلسلہ، یہ بہت لمبی بات ہے، خوش تاریخ کا ایک ایسا حصہ جس کا تعلق آج کی مجلس سے نہیں. ہاں اتنا ہے کہ اس سازش کی وجہ سے پہلے تو اس میں مامون کا حصہ، 9ویں امام سے اپنی بیٹی کی شادی کی. کیوں؟ ایک ایسی غلط فہمی کی وجہ سے جو مامون کا خیال ہے، آج کے مومنین نے اسے اپنا عقیدہ بنا لیا. مامون دشمن امام، قاتل امام، اور اس کا نظریہ آج کے بہت سارے مومنین کا عقیدہ. مومن امام کی سیرت پہ نہیں، مامون کی سیرت پہ. مامون کا کیا عقیدہ؟ مامون نے اپنی بیٹی، سگی بیٹی، حقیقی بیٹی کی شادی 9ویں امام سے کی. کیوں؟ کہ بھائی انہی کے یہاں یہ 9واں ہے، 10واں، 11واں، 12واں یہیں پیدا ہوگا. جب میری بیٹی کی شادی ہوگی اور وہ میری اولاد میں پیدا ہوگا تو وہ ہر ظالم کا خاتمہ کرے گا. نانا پہ کیا ہاتھ اٹھائے گا؟ میں تو اس کے خاندان کا ہوں، میں تو اس کا بزرگ ہوں، میں تو اس کا نانا ہوں. ہر ظالم کا خاتمہ کرے گا. یہ لوگ ڈر کیوں رہے؟ یہودی ڈر رہے تھے کہ آنے والا رسول موسیٰ کی شریعت کو ختم کرے گا. یہ کیوں ڈر رہے کہ آنے والا امام ظالموں کو ختم کرے گا؟ ہر ایک کو پتا ہے حکمرانوں کہ ہم تو ہیں ظالم، ہم تو ہیں، ہمارا خاتمہ. کہا کہ اپنے خاندان میں ہی امام کو پیدا کروا لو تاکہ وہ ہر ایک کو مارے گا، نانا کو تو نہیں مارے گا. آج بھی کتنے مومنین کا یہ عقیدہ. کیا؟ نماز قضا کرو، مولا ہر ایک کو سزا دیں گے. اپنے شیعہ کو کیا سزا دیں گے؟ بے حجاب گھر سے باہر نکلو، مولا ہر ایک کو کوڑے ماریں گے. اپنا کلمہ پڑھنے والی مومنہ کو کیا کوڑے ماریں گے؟ دوسروں کا مال غصب کر لو، مولا ہر ایک کو پنش کریں گے. اپنے شیعہ کو کیا سزا دیں گے؟ جو کہ ہمارا مولا قسیم جنت و نار ہے، ہمارا مولا میزان الاعمال ہے، اور ہمارا مولا اللہ کی سزائیں لوگوں پہ نافذ کرے گا. قیامت کا حساب کتاب جج کون بنایا جائے گا؟ علی کو. کہا کہ ہم جائیں گے. مولا کہیں چلے جاؤ، تمہاری نماز قضا چپکے سے نکل جاؤ، تم تو میرے شیعہ ہو. ہاں یزید آئے گا پکڑ لیں گے، کیوں نماز قضا کی. ہاں کوئی دشمن اہل بیت آئے گا، سزا دیں گے، کیوں بے حجاب گھومے. یہ علی کا کیا تصور آپ نے ذہن میں بٹھایا کہ اپنا آئے تو ہر گناہ کرنے کے باوجود سیدھا سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جاؤ، اور وہی غلطی غیر کرے تو پکڑ کے 2 کوڑے مارے. یہ ایسے تھے علی؟ کیا اپنی ظاہری اور دنیاوی زندگی میں علی نے کبھی بھی عدل کے بارے میں اور ظلم کے بارے میں، شیعہ اور غیر شیعہ، اپنے اور پرائے، خاندان والے اور غیر، کوئی فرق رکھا؟ سگے بھائی کا ہاتھ جلا دیا. اگر اس نے تھوڑے سے درہم زیادہ مانگ لی، یا بہت سے لوگ بلکہ بعض تو بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا ہمیں کیا پرواہ، ہم تو علی والے. حرام کرے کہ گناہ کرے کہ واجبات چھوڑے کہ دین کا مذاق اڑائے، علی والے. یہ مامون کا خیال کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، 9ویں کے یہاں اولاد ہوگی، وہی امام زمانہ بنے گی، وہ ہر ظالم کو سزا دے گا، مجھے کیا سزا دے گا. خیر ذرا سا موضوع سے ہٹا، لیکن یہ 11ویں امام کی سیرت کا حصہ. پتا چلا 9ویں امام نے ایک اور شادی کر لی عمار یاسر کی اولاد سے، ایک خاتون سے، اور وہاں بیٹا پیدا ہو گیا. یعنی اب وہی عبد المطلب والی بات کہ بیٹا دوسری بیوی سے ہوا. ہمارا چیپٹر تو کلوز. پھر 10ویں پہ حملہ، اور پھر 11واں آج جس کی شہادت ہے، تو تھوڑا سا تاریخ کا بیان 11ویں کا بھی. 11واں یہ سب سے زیادہ تلاش ہو رہی تھی 11ویں کی. سیرت رسول تھوڑا سا میں نے تاریخی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا 2 وجوہات سے. ایک تو ربیع الاول پیغمبر کا بھی مہینہ، اور اتنی میچنگ ہے آخری رسول اور آخری امام کے حالات میں کہ وہاں
جب حضرت عبداللہ کا پتہ چلا تو یہودیوں نے باقی سارے بنی ہاشم کے خاندان کا پیچھا چھوڑ دیا. اب ساری توجہ عبداللہ پر ہے، انہیں مارنا. کس طرح سے 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی تھے، 9 بھائی کتنے حفاظت کرتے تھے. لیکن بات آج کے موضوع سے ہٹ رہی ہے. 11واں امام جب پتا چلا کہ 10ویں کے یہاں بیٹا ہو چکا، اب 11ویں کی تلاش شروع. تلاش کے معنوں پتا چلا کہ 10ویں کے ہاں ایک نہیں 4 بیٹے ہو چکے. اب ان میں سے 11واں کون ہوگا جو 12ویں کا باپ بنے گا؟ 4 ہے نا. اب چاروں کو شہید کرنا بڑا مشکل کام، سازشیں کرنا پڑیں گی، کتنا وقت گزر جائے. تو کہا پہلے یہ ڈھونڈو ان 4 میں 12ویں کا باپ کون ہو سکتا. اور 10ویں امام بہت احتیاط کے ساتھ باقاعدہ معصومین کائنات پر حق تصرف رکھنے کے باوجود بہت ہی پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ شیعوں کو پتا چلے کہ شیعت نام ہے بہت ہی آرگنائز اور ڈسپلن وے میں زندگی گزارنے کا. اب 10ویں امام نے کیا کیا 11واں امام اس کو چھپا دیا. 11ویں امام غیبت میں نہیں آئے، 4 بھائیوں میں سب سے کم عوام کے سامنے لائے ہی نہیں جاتے. اور 11ویں کو تحفظ دینے کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے سید محمد کو ہر جگہ اس طرح اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں جیسے مولا امام حسن کو لے کے چلتے تھے کہ لوگوں کو، عام لوگ نہیں شیعوں کو بھی یہ دھوکہ ہو رہا کہ 10ویں کے بعد یہ امام بنیں گے. اب آپ کہیں گے بھائی ہمارے پاس تو جابر کی حدیث 12 اماموں کے نام ہیں. یہ حدیث آج آپ کے پاس، پہلے بہت کم لوگوں کو بتائی گئی تھی. 12 کا عدد تو ہے کہ 12 ہوں گے، نام والی حدیث ہر شیعہ کو نہیں معلوم تھی. دشمنوں کی بات چھوڑ، شیعوں کو نہیں معلوم تھی. اب اس طرح سے 10واں امام سید محمد، آج دشمنان اہل بیت کا سب سے بڑا ٹارگٹ سید محمد کا روضہ بلد، بڑے معجزات، بڑے واقعات، بڑی صاحب فضیلت شخصیت ہے اور 10ویں کے سب سے بڑے بیٹے. اب یہ بڑے بیٹے کی وجہ سے اور شک ہو رہا کہ یہی امام بنے. اور 10واں بھی ہر جگہ ساتھ لے کے چلتا. کوئی سوال 10ویں سے پوچھا جائے کبھی جواب دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میرے بیٹے سے پوچھو. ہر ایک کے ذہن میں خیال ہے. اور اس دوران 11ویں امام کہاں ہے؟ وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ، اپنے گھر کے اندر سامنے بھی نہیں آنے دیا جا رہا. لیکن پھر وہ وقت آ گئے کہ اب 10ویں کی شہادت بہت قریب آ گئی. اب بتانا ضروری کہ 11واں کون؟ کہیں یہ غلط فہمی بعد کے لوگوں کا عقیدہ نہ بن جائے. پروردگار کا ایک نظام ہے، سید محمد شہید ہو گئے. وہی اسی وجہ سے کہ دشمن سمجھا کہ یہ ہیں 11ویں، ان کو شہید کر دو، لا ولد شہید ہوئے. یہی وجہ کہ آج اولاد کے لیے جو سب سے بہترین جگہ ہے دعا کی وہ یا مسلم ابن عقیل کا روضہ ہے اور یا پھر بلد میں سید محمد کا. اپنے آپ کو قربان کیا 11ویں امام پر. دشمن کے سامنے وہی رہے اور اس طرح رہے کہ دشمن یہ سمجھا کہ یہ 11ویں ہوں گے تو 12واں ان کی اولاد میں ہوگا. وہ باپ کی شہادت سے 2 سال پہلے، صرف 2 سال پہلے شہید ہو گئے. اب یہ 2 سال اس لیے کہ 11ویں کا تعارف ہو بھی جائے، بالکل ہی 11واں چھپا نہ رہ جائے. یہ 2 سال میں 10ویں امام نے بتا دیا کہ تم لوگوں کو، شیعوں کو تمہیں دھوکہ ہوا تھا. سید محمد کو تو امام بننا ہی نہیں تھا. امامت میرے اس بیٹے حسن کا نام. سارے نام 10ویں نے اپنی ساری اولاد کے نام اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھے. محمد، دوسرے بیٹے کا نام حسن، تیسرے بیٹے کا نام حسین اور ایک کا نام جعفر. دنیا کے جتنے نقوی سادات وہ جناب جعفر کی اولاد میں. یہ چاروں نام اہل بیت کے نام جو آج ہمارا طریقہ ہے 10ویں امام کا تھا. بہت آسان ہے ان کے بیٹوں کے نام یاد کرنا، محمد، حسن، حسین، جعفر.
علی نہیں رکھا کیونکہ علی خود اپنا نام ہے 10ویں کا، لیکن اتنے اہم نام سے اپنے گھرانے کو محروم بھی نہیں کیا. بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کا نام علینا رکھا. علینا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ 10ویں امام کی بیٹی 11ویں امام کی بہن علینا نام، علینا تو علی بھی آ گیا. تو یہ سارے نام 10ویں امام. اب سامنے لے کر آئے اپنے چھوٹے بیٹے حسن کو، جو ہم لوگ عسکری، حسن عسکری، کہ یہ ہے میرے بعد امام. 2 سال کی مدت کافی تھی. شیعوں کو پتہ چل گیا کہ یہ امام بننے والے. جیسے ہی 10ویں شہید ہوئے ظالم حکمران نے 11ویں کو گرفتار کر کے پہلے دن سے جیل میں ڈالا. تو اب خلاصہ کیا نکلا آدھے گھنٹے کی اس گفتگو کا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ولادت سے لے کر بابا کی شہادت سے صرف 2 سال پہلے تک 10واں امام شیعوں کے، 11واں امام شیعوں کے سامنے بھی نہیں تھا. شیعہ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ امام بنیں گے. ہر ایک کا ذہن تھا بڑے بھائی سید محمد کی طرف. صرف 2 سال، وہ بھی ابھی امام نہیں ہے، باپ زندہ، تعارف ہو جائے، سامنے رہے. جیسے ہی باپ شہید ہوئے ظالم حکمران نے اسی وقت گرفتار کیا. تحقیق کر لی کہ 11واں ان کی اولاد ہے، نہیں اولاد نہیں. شادی ہوئی ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، جیل میں ڈال دی. اور پہلے دن سے لے کر امامت کا پہلا دن آج رات تک 11ویں امام قید میں ہی رہے. صرف 7 یا 5 دن کے لیے رہا ہوئے. جب ایک راہب فرات کر کے آیا، بارشیں برسانے لگا، عیسائیت کو پروموٹ کرنے لگا، اور ظالم حکمران گھبرا گیا کہ یہ تو سارے مسلمان میرے اگینسٹ جا رہے ہیں اس کی وجہ سے. اور 11ویں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے، آپ اس عیسائی راہب کے فراڈ کو ظاہر کریں. اور امام جیل سے نکلے، اس کا ہاتھ کھلوایا، اس کے اندر ایک نبی کے جسم کی ہڈی تھی. کہا کہ اس جسم کی ہڈی نبی کا جسم ہے، اس کی خصوصیت یہ کہ آسمان کے سامنے کرو فوراً رحمت خدا نازل ہونے لگتی ہے. ایک عام نبی کی یہ خصوصیت ہے. تو سید الانبیاء کے معجزے تو کیا ہوں گے، وہ ہڈی دکھائی. اور اس کے بعد مسلمانوں کو اب پیغام بھی دے کہا کہ یہ تو ایک بہت ہی پرانے نبی کی جسم کی ہڈی، اس کا معجزہ دیکھا. میں تو تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں وہی خون ہے جو تمہارے نبی کا خون ہے. میں دعا کرتا ہوں یہ بارش خالی میری دعا سے ہونے لگے گی. بادل آئے، بارشیں ہونے لگی. ظالم حکمران آخری جملے سے گھبرا گئے. یہ تو 11ویں امام نے اپنا تعارف کرا دیا، جن کو میں نے اتنا چھپا کے جیل میں رکھا. سیدھا وہاں سے دوبارہ امام جیل میں چلے گئے. تو 11واں امام 28 سال کی عمر ہے ٹوٹل، جن میں سے صرف 2 سال لوگوں سے مطلب عام لوگ نہیں، شیعہ قریبی صحابی، ان کے سامنے صرف 2 سال رہا، وہ بھی اپنی امامت سے پہلے کے 2 سال. پہلے 20 سال 11ویں امام کو ان کی زندگی بچانے کے لیے چھپایا گیا. دیکھیں بچانے والا اللہ، واللہ یعصمک من الناس. لیکن ہر مومن پر واجب ہے کہ احتیاط کرے اور انتظامات کرے. اور 2 سال کے بعد پھر جیل میں گئے، اور اسی جیل سے 11ویں امام کا جنازہ نکلا. البتہ یہ جیل چوتھے امام کی طرح یا 7ویں امام کی طرح قید خانہ نہیں تھا. یہ ہاؤس اریسٹ، چھوٹا سا گھر، آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے، یہیں آپ کو رہنا. اور گھر کی کنیزوں میں حکومت کی جاسوس، کوئی نئی عورت اس گھر میں آئے یعنی 11ویں کی شادی، فوراً خبر دینا. اور وقتاً فوقتاً باقی کنیزوں کو جو گھر میں ہیں چیک کرتے رہنا کوئی پریگننٹ نہ ہو جائے. یہ 6 سال 11ویں امام کی. نرجس خاتون پرنسس آف روم کے نام سے انٹرنیٹ پہ آپ کو ایک اینیمیٹڈ فلم ملے گی جو حال ہی میں بنائی گئی بچوں کے لیے. پورا واقعہ کتنا خفیہ طریقے سے کنیز بنا کر رات کے اندھیرے میں پڑوسی کے گھر میں لائی گئی، وہاں سے کس طرح رات کے اندھیرے میں 11ویں امام کے گھر کے تہخانے بیسمنٹ میں
جہاں پہ آج لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں سامرہ میں، وہاں تک پہنچائی گئی. وہ سارا واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا اگر اتنا بیان آپ کے سامنے نہ ہو. تو اب 11واں امام جس کی آج شہادت کا دن ہے، دراصل پوری زندگی اس کی قید میں گزری. پہلے بابا کی جانب سے پابندی، لوگوں کے سامنے نہیں آنا، اور پھر ظالم حکمران کی جانب سے پابندی، گھر میں رہنا ہے، شادی نہ ہونے پائے، بیٹا نہ پیدا ہونے پائے. ہو گیا بیٹا، اور پھر اس بیٹے کے حالات کل اور پرسوں کی 2 تقاریر میں آئیں گے. آج تو 11واں امام. اب یہاں پر 11ویں امام کو 6 سال جیل ملی، اور یہ 6 سال امام کی امامت. 6 سال امامت ہے، 6 سال جیل. لیکن اپنے زمانے کے مومنین، جو اس زمانے کے مومنین تھے، ان سے تو 11ویں امام کا زیادہ تعلق بھی نہیں تھا، کیونکہ 11ویں امام کو کام کرنا تھے غیبت کے لوگوں کے لیے. میرے زمانے میں 6 سال اور سلو زندگی ہے، کون سا نیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ کوئی نہیں. ساری باتیں میرا باپ میرا دادا بتا گیا اپنے زمانے کے لیے. مجھے ضرورت ہے غیبت کے اندر جتنا لمبا عرصہ گزرے وہاں کے مومنین کے لیے. چنانچہ کل کے جملے سے اپنی بات ملا کے کچھ اہم پیغامات. 11ویں امام کی امامت جس زمانے کے لیے ہے وہ ہمارا زمانہ، ہمارا امام 12واں ہے. لیکن آج جتنی بھی ہمیں دینی ضروریتیں پیش آتی ہیں اس کا حل 11واں امام دے کے گیا. اور ہماری پروٹیکشن کا انتظام بہت ہی مختصر. نمبر 1، میرے بعد ان کی علمی رہبری کون کرے گا؟ مراجع، مجتہدین، تقلید. اس پر میں آج اب بات نہیں کر رہا ہوں، شاید کل یا پرسوں میں سے کسی ایک تقریر میں بات آ جائے، کیونکہ فی الحال یہ مجتہدین اور مراجع 11ویں کے نائب نہیں ہیں، یہ 12ویں کے نائب ہیں. تو 12ویں کی تقریر میں بات آئے گی، لیکن نظام 11ویں نے بنایا. دوسری بات، یہ بھی بہت تفصیل والی بات ہے اور بہت اہم بات، مختصر بیان کرتا ہوں. پہلے تو حقوق الناس کے حوالے سے اسلام کی ذمہ داری سمجھ لیں. اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا، لیکن اگر کسی مومن نے کسی اور کا حق مارا، کسی کا حق کھایا، قرضہ لے کے واپس نہیں کیا، بزنس میں فراڈ کیا، بھائی بہنوں کا میراث کا حصہ دبا گیا، جہاں کام کرتا ہے وہاں رشوت، سود، بہرحال کہیں سے بھی حرام آ جائے، یہ بدترین گناہوں میں سے ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں. 40 منٹ کا واقعہ ہے جب میں پڑھتا ہوں، کیونکہ میں پھر واقعے میں ادھر اور ادھر اور ادھر. آج صرف 4 منٹ میں پڑھ کے مکمل کروں گا، کیونکہ جو میری مجالس انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں 25 دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن جس موضوع پہ 11ویں امام کے حالات کو میں نے روکا، وہاں پہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. شیخ بہائی کا واقعہ. شیخ بہائی تاریخ شیعت کے ایک بہت ہی بڑے اور اہم مرجع، بہت بڑے اور بہت اہم شیخ بہائی، جو آج کل لبنان میں شیعت کا مرکز ہے، ساؤدرن لبنان. وہاں کے یہ 3 عالم، شہید اول، شہید ثانی، شیخ بہائی، بہت زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہے ہماری غیبت کی تاریخ میں. شیخ بہائی، عید کا دن تھا، قبرستان اپنے دوستوں کے ساتھ گئے، اور وہاں ایسے ہی مذاق میں ایک دوست ذرا جولی ٹائپ کا تھا، فنی، مذاق کرنے والا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ موقع محل کا خیال بھی نہیں کرتے. مذاق شادی میں اچھا لگے گا، میت پہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن بہرحال وہ تھے ایسے. اچھا، یہ ہیں سب علماء. ایک بار قبرستان میں فاتحہ پڑھی، اور پھر مردوں کو دیکھ کے، وہ قبروں کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا کہ بھئی آج کا دن جہاں جا رہے ہیں شیر خورما کھانے کو مل رہا ہے، تم ہمیں کچھ نہ کھلاؤ گے؟ مذاق. ایک قبر سے آواز آئی، آ جاؤ جمعرات کو، تمہاری دعوت ہے، شب جمعہ رات کے وقت. اب تو سٹی گم ہو گئی. مردہ اگر کسی کو بلائے تو کہاں کا مذاق، ہوش و آواز اڑ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب جمعہ ہم کو مرنا ہے.
مردے نے بلایا، قبر سے آواز آئی ہے، ایک نے نہیں سب نے سنی۔ اب گھبرا کے عید وید سب بھول گئے، اپنے اپنے گھروں میں گئے، لیکن چونکہ علماء ہیں تو موت کا وہ ڈر نہیں ہے جو ہمارا اور آپ کے یہاں ہوتا۔ گھروں میں گئے، کہا کہ بھائی آج مثلاً اتوار ہے، جمعرات کو بلایا، 5 دن توبہ کر لو، گناہ معاف کرا لو، قبر کی تیاری کر لو۔ اب مصلی اور دعائیں اور توبہ اور نمازیں اور غیبت کرنے والے سے معافی، اور جمعرات آ گئی، شب جمعہ بھی آ گئی، اور سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں ہیں۔ پرانے زمانے کے شہر کون سے بہت بڑے شہر ہوتے تھے، بھائی کہیں سے کوئی خبر آ رہی ہے کسی کے مرنے کی، چلے مرنا نہ صحیح، کوئی بیمار ہو، پتا چلا کسی کو چھینک تک نہیں آئی ہے، سب خیریت سے مصلی پہ بیٹھے۔ آخر آدھی رات یہ لوگ جمع ہوئے، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ کہا کہ کیا ماجرا؟ کانوں سے سنا، قبر کے مردے نے بلایا، رات بھی آ گئی، موت کے بھی آثار نہیں، چلو قبرستان۔ اب یہ سب قبرستان گئے۔ میں نے کہا نا پہلے زمانے کے شہر، بڑے شہر بھی بہت چھوٹے ہوتے تھے، چنانچہ اب یہاں پہنچے ہی لوگ، قبرستان بھی نارمل، رات کا اندھیرا ہے، قبریں ہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ ہمت کر کے اس قبر تک پہنچے جہاں سے آواز آئی تھی، اور کہنے لگے کہ تو نے دعوت پہ بلایا، ہم آ گئے۔ قبر کھلی، ایک غلام باہر آئے، کہا بہت دیر کر دی، میرا آقا تو انتظار کرتے کرتے مایوس ہو گیا، آئیے۔ اور یہ کہہ کے آئیے جو کہا تو اب ان کو خود بھی پتہ نہیں چلا ہو کیا رہا، خواب نہیں لیکن عجیب کیفیت۔ دیکھا قبر نہیں، ایک راستہ بنا، بہترین راستہ، خوبصورت باغات ہیں، دودھ و شہد کی نہریں ہیں، حور اور غلمان ہیں، پھلدار درخت ہیں، خوشبودار پھول ہیں، پرندے چہچہار ہیں، اور بہترین راستہ۔ آئیے، بس چلتے گئے، نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، جاگ رہے ہیں لیکن ہوش و حواس میں نہیں ہے، چلتے گئے۔ میرے والد کا 64 میں انتقال ہوا تھا، میں بہت چھوٹا تھا۔ کراچی کا ایک بہت بڑا قبرستان ہے جسے لاہور میں میانی صاحب، میوہ شاہ، اور پتہ نہیں کتنے میل تک پھیلا ہوا، اس میں وہ دفن ہوئے تھے، میں بہت چھوٹا تھا۔ تو بہرحال فاتحہ کے لیے جاتا تھا، وہاں جو گورکن تھا یہ پیشہ نسلوں میں چلتا، تو اس وقت جو گورکن کام کر رہا تھا وہ پاکستان کا ایک علاقہ ہے مکران۔ کراچی کے قبرستانوں میں اس زمانے میں زیادہ تر مکرانی لوگ کام کرتے تھے، گورکنی کا۔ وہ کام کر رہا ہے، اس کا دادا بہت ہی بوڑھا، شاید 120 سال کی تو عمر ہوگی، وہ قبرستان میں خالی بیٹھا رہتا، اتنا بوڑھا آدمی کنویں کے قریب۔ تو ایک دن جب میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ فاتحہ پڑھ کے آ رہا تھا، وہ وہاں بیٹھا ایک کہانی سنا رہا تھا، میں رک گیا۔ بچوں کو تو ذرا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، کہا بے عین ہی وہ واقعہ جس کے بارے میں میں شاید قرآن اٹھا کے کہہ سکوں کہ وہ نہ شیخ بہائی کا نام جانتا ہوگا نہ یہ حدیثیں جانتا ہوگا۔ ایک قبر کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہا کہ میری جوانی تھی، آغاز جوانی 18 سال، یہ قبر ایک دن کھلی، راستہ میں گیا، ساری وہ باتیں بتا رہا، میں گیا، وہ کہہ رہا جو شیخ بہائی بتا رہے ہیں۔ شیخ بہائی مرجع، جیسے آغا سیستانی اگر کوئی واقعہ سنا ہے، اگر رہبر آغا خامنہئی کوئی واقعہ سنا ہے، اب یہ ایک عام آدمی کا واقعہ نہیں ہے، معتبر واقعہ، کہتے ہم لوگ چلے، اور میں اکیلا نہیں ہوں، 8-10 بہت خوبصورت راستے کا اختتام سونے اور چاندی کے ایک محل پر ہوا، محل بنا سونے اور چاندی کی اینٹوں کا، بڑا خوبصورت، ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے، وہی ساری تفصیل جسے سن کر شداد نے کہا تھا کہ ایسا تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ خیر، اور ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، گورا چٹا، چہرہ چمک رہا ہے، سر پہ سونے کا تاج ہے، شاہی لباس پہنے ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہمارا استقبال کر رہا، اور مسکرا کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے بہت دیر کر دی، مجھے ڈر لگا فجر نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے صرف فجر تک کی اجازت ملی آپ کو اپنا مہمان بنانے کی۔ اب یہ علماء حدیثیں ان کے ذہن میں، پتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگ وادی السلام میں جاتے ہیں، اب ساری چیزیں معلوم ہیں۔ اسے دیکھا، کہا کہ بھائی ایک بات تو بتانا، وہی ہے کہ تم ہو کون؟ اچھا ہمارے قبرستان میں دفن ہو، ہمارے شہر، یعنی ہو ہمارے شہر والے؟
قبر کی حالت بھی بتا رہی ہے کہ بہت پرانی، کوئی 500 سال 300 سال 150 سال پرانی قبر نہیں، 10 سال 5 سال 2 سال پرانی قبر ہے. ہمارے شہر میں ہو، حال ہی میں یعنی پچھلے 3-4 سال میں انتقال ہوا، ہم یہاں 25 سال سے رہ رہے ہیں. تم ہو کون جس کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا؟ کیوں؟ جو رتبہ تمہیں ملا تو ایسا آدمی کوئی بڑا متقی، پرہیزگار، کوئی عالم، کوئی عبادت گزار ہوگا، وہ تو پہچان میں آ جاتے ہیں. عام آدمی کو ہم نہیں پہچانتے، لیکن ہر شہر کے رہنے والے، ہمارے علماء، ہمارے متقی لوگ، نماز شب کے پابند، مسجد میں بیٹھنے والے، تجھے آج تک نہیں دیکھا. اور تجھے اتنی بڑی نعمت ملی، جنت، محل، باغ، یہ تو ٹھیک، دنیا سے مہمان بلانے کی اجازت یہ تو کتنوں کو ملا کرتی ہے. تو آخر تم کون ہو؟ مسکرا کے کہا کہ آپ نے نہیں پہچانا، آپ میں سے ہر ایک دن میں ایک بار تو میرے پاس آتا تھا، اب اور چکر آ گئے، روز آنا، اب پہچاننے میں نہیں آ رہا کون؟ کہا کہ وہ جو آپ کے محلے کا بازار ہے، یہ سب ایک محلے میں رہتے ہیں، آپ کے محلے کا جو بازار ہے اس میں میری دکان ہے قصائی کی، ایک ہی دکان تھی، آپ میں سے ہر ایک گوشت خریدنے میرے یہاں آتا تھا، روز آنا، ایک بار تو ملاقات. بچوں کو سمجھا دوں، پرانے زمانے میں فریج اور ڈیپ فریزر نہیں ہوتے کہ آپ ایک ہفتے کا گوشت خرید کے لے آئے، روز کا روز تازہ گوشت، تو روز آپ آتے. اب ایک ایسی بات ان کے ذہنوں میں آئی کہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما بھی رہے اور کہنا بھی پڑے گا. کہا کہ بھائی برا نہ ماننا، ہم توہین نہیں کر رہے ہیں، لیکن قصائی وہ تو کالا کلوٹا، بد شکل، نکٹا چپٹا ایسے جیسے ہوتے ہیں قصائی. کہا کہ تم تو اتنے خوبصورت، مسکرا کے کہا کہ شاید آپ لوگ ان واقعات کی وجہ سے پریشان ہو گئے، ورنہ آپ علماء آپ ہی بتاتے ہیں کہ اللہ جب جنت میں جگہ دے گا تو بوڑھے کو جوان کرے گا، بدصورت کو خوش شکل کرے گا، کالے کو گورا کرے گا، ہر عیب دور کر کے شہزادہ بنا کے ہر ایک کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں مور کی طرح نہیں دے گا کہ بڑا خوبصورت بنا دیا، پیر بدصورت ہے، نگاہ پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن ایک جملہ قصائی نے نہیں کہا، کیونکہ وہ قصائی ہے، عالم نہیں، علماء نے کہا جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ ساری جو تفسیر اس قصائی نے بتائی کہ جیسے ہی میں مرا رنگ بھی میرا گورا ہوا، بدصورتی بھی خوبصورتی میں بدلی، سارے جسمانی عیب ختم ہوئے، یہ سب اللہ نے دیا. روایتوں کا ایک جملہ سن لیجیے، یہ خالی مرنے کے بعد نہیں ہوگا، جب ہمارے زمانے کے امام کی حکومت اس دنیا میں قائم ہوگی، اسی دنیا کے اندر جتنے لوگ ہوں گے جو حکومت امام میں رہیں گے، بدصورتی ختم، بیماریاں ختم، جسمانی عیب ختم، ہر آدمی اتنا خوبصورت اور پرفیکٹ ہوگا جیسے جنتی جنت میں ہونا چاہیے وہ اس دنیا میں ہوگا. بس امام آ جائیں، امام آ جائیں، امام کو بلائیے، یہ سب آپ کو مرنے سے پہلے بھی مل جائے گا. لیکن کیسے بلائیں؟ یہ کل کی مجلس، یہ پرسوں کی میں تقریر. اب اس نے کہا کہ بھئی وقت گزر رہا، باتیں تو بہت ہیں، جلدی سے چلیے، جو دعوت ہے کھانا وانا رکھا تھا کھانے کھلا. علماء تھے نا تو ایک سوال کیا کہ بھائی تم قصائی، اب تو اور حیرت بڑھ گئی، اللہ نے تمہیں اتنا بڑا رتبہ کیوں دیا؟ کوئی خاص نیکی یا نہیں؟ پوری زندگی کے اعمال؟ کہا کہ نہیں. اللہ نے کہا باقی نیکی اور گناہ کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، لیکن 2 نیکیاں تمہاری ایسی ہیں جس کا اجر و ثواب مرتے ہی ہر ایک کو ملتا. نمبر 1، میں نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا ہونے نہیں دی. بہت بڑی بات ہے، ایک نماز میں نے زندگی میں قضا نہیں کی ہے، خاص طور پر کاروباری آدمی کے لیے. نماز کا وقت ہے، کسٹمر کھڑا ہے دکان پر، یہ تو خیر قصائی تھا، آدھا کلو 1 کلو والا، لیکن جو بڑے کاروباری 1 ملین کا سودا ہو رہا، اگر ہم نے پارٹی سے کہا کہ بھئی نماز پڑھ کے آئیں، وہ چلی جائے گی کہیں اور نہ چلی جائے،
چلو نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے قضا کر کے، یہ 1 ملین 2 ملین ہاتھ سے نہ نکلے۔ بہت بڑی لالچ ہوتی، کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے کبھی نماز قضا نہیں ہونے دی، اور میں نے کاروبار میں کبھی بددیانتی، فراڈ اور چیٹنگ سے کام نہیں لیا۔ قصائی کے پیشے میں بڑی گنجائش، کیا گوشت دکھائے، کیا گوشت دے دے، گوشت کے نام پہ چچڑے دے دے، ہڈیاں دے دے۔ کہا میں نے کبھی کاروبار میں کسی بھی مومن کا جتنا پیسہ لیا اس سے زیادہ دیا، کم نہیں، کوئی حق نہیں۔ خیر علماء تھے، سمجھ گئے یہ 2 نیکیاں ایسی جن کا اجر و ثواب بے انتہا۔ کھانے لگے، اب جنت کے کھانے ہیں، اس کو بھی کھانے کو دل چاہ رہا، مگر ایک بات محسوس کی، وہ یہ کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ قصائی ذرا سا تکلیف سے کر رہا تھا، کہا یہ بہت بوڑھے لوگ، گٹھیا کے مریض، آرتھرائٹس کے مریض، اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے، ایک تکلیف، ایک چمک اور زبان پہ آتی، یہ لوگ رک گئے۔ کہا کہ بھائی تم جنت میں بیٹھے ہو یا کیوں؟ اس نے اپنا پیر دکھایا، ایک بہت ہی چھوٹا مگر زہریلا سانپ اس کے انگوٹھے پر لپٹا ہوا، ہر تھوڑی دیر کے بعد کاٹتا، اور جیسے ہی کاٹتا ویسے ہی تکلیف کی شدت میں اب یہ اور چکرا۔ دیکھیں یہ جنت نہیں ہے، جنت ملے گی قیامت کے بعد، یہ ہے وادی السلام، جنت نہیں ہے لیکن جسٹ لائک جنت۔ اب یہ چکرائے، کہا یہ کیا؟ کہا خدا نے ہم سے یہ بھی کہا کہ ایک گناہ تم نے ایسا کیا اس میں کسی کو معافی بھی نہیں، 2 نیکیاں ایسی کی کہ ثواب فوراً ملتا، ایک گناہ ایسا کیا اس میں کسی کو معافی نہیں، وہ سزا بھی لینا، دونوں ساتھ چل رہے۔ کیا گناہ؟ کہا کہ چند مہینے پہلے ایک کوئی ایسا ضروری کام نکل آیا، قصائی کے پاس سیونگ تو کچھ نہیں، میں نے یہودی سے 10 درہم قرضہ لیا، اس زمانے کا 10 درہم بہت بڑی رقم، اور یہ طے پایا کہ ہر مہینے آدھا درہم واپس کروں گا۔ ابھی 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے ہوئے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، نہ اس کے گھر والوں کو پتا، نہ میں نے کوئی توجہ دی۔ بھئی یہودی تھا، 10 درہم میں سے 6 واپس کر دیے، 4 بچ گئے، نہ کوئی مانگنے آ رہا ہے نہ کوئی یاد دلانے آ رہا۔ یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ یہودی کا بھی قرضہ لے کر اگر میں جنت میں بھی آتا ہوں تو مجھے اس کی سزا برداشت کرنا۔ مومن تو بہت بڑی بات، یہودی دشمن اسلام، لیکن اس کا بھی اگر حق ضائع کیا۔ اب آپ لوگ تو پاکستان میں رہتے ہیں تو مسئلہ آپ کو پیش نہیں آتا، سننے میں آتا ہوگا، یورپ میں امریکہ میں پیش آتا، جی کافر کا مال جائز، کہاں سے جائز ہوگے؟ کس کتاب میں لکھا؟ کون سے کرنٹ مرجے کا فتویٰ؟ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب قصائی کہتا کہ آج کی دعوت جو میں نے آپ کو دی تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اب کسی کو تو پتا نہیں، ہر ایک کو میں بلا نہیں سکتا، اللہ اجازت کو تھوڑی دے گا، شیخ بہائی جیسے مرجے کو اجازت ملی ہے کہ بلا دو، یہ میرا قرضہ معاف کرا دی۔ خیر گئے، وقت بہت میں نے لے لیا، گئے، اگلی صبح اٹھے، پہلے تو واقعے کی تصدیق کرائی، 3-4 جو نشانیاں تھیں، گورکن سے پوچھا یہ قبر کس کی؟ کہا وہ محلے کے قصائی کی۔ اس دکان پہ پہنچے، بیٹے کام کر رہے تھے، تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا نہیں پتا، فلاں تاریخ کو مر گیا۔ یہ ساری چیزیں رات کو خود سن کے آئے، خواب نہیں۔ جا کے قرضہ ادا کیا، اگلی شب جمعہ جو خواب میں نظر آیا تو پیر کو کی طرف اشارہ کرتا ہوا، یہ دیکھیے وہ سانپ گیا، عذاب ختم ہو گیا، میں راحت ہوں، آرام سے ہوں۔ جنت تک میں اگر کسی کا حق مار کے انسان دنیا سے گیا ہے تو اس کی سزا برداشت کرنا پڑے گی۔ یہودی کے مال کے لیے بھی یہ حکم ہے، تو اگر مسلمان کا مال کسی نے کھا لیا اور اگر کسی مومن کا مال کسی نے غصب کیا، اب میں وہ جملہ کہہ دوں جس کے لیے میں بظاہر اپنے موضوع سے ہٹ گیا، 11ویں امام کے حالات رہ گئے نہیں رہ گئے، یہی اصل موضوع، یہودی کا مال، مسلمان کا مال، مومن کا مال، اور اگر کوئی حق فاطمہ کھا کے دنیا سے جائے اور یہ سمجھے کہ قبر میں راحت و آرام ہے، روز قیامت شفاعت ہے، میرا مولا مجھے جنت میں جگہ دے گا، فاطمہ کا حق کھانے والوں، خمس کسے کہتے ہیں؟
اسلام کے واجبات میں ایک واجب ہے خمس، حق زہرا، حق فاطمہ. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جب پیغمبر نے اس مہینے کی 10 تاریخ 8 ربیع الاول، آج رات 11ویں کی شہادت، 9 ربیع الاول عید الزہرا، 9ویں کا جشن 10 ربیع الاول. بعض کتابوں میں لکھا پیغمبر کی حضرت خدیجہ سے شادی کی تاریخ ہے، جناب خدیجہ کے مہر میں خمس رکھا گیا تھا. یہ مہر خدیجہ کو غصب کرنے والے ہیں جو تھوڑی سے دولت دنیا کی لالچ میں خمس نہیں دے رہے. حق فاطمہ جب شہزادی نے، اچھا یہ تاریخیں اگر یوں آپ دیکھی تو غم کی بڑی تاریخ ہے اس اعتبار سے کہ 28 صفر کو بابا کی شہادت کے بعد سے فاطمہ کے مصائب شروع ہو گئے. اور ایسے مصائب کہ ہم اور آپ تو کیا بتائیں، خود کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہ صبت علی الایام سرنا لیا لیا، دن رات بن جائیں میرے مصائب. یہ تاریخ ہے. اور ان میں ایک مصیبت یہ تھی، دربار میں حق مانگا نہیں ملا، خمس مانگا، چلو خمس دے دو، کہا ہم خمس بھی نہیں دیں گے. شہزادی نے کہا مزید میں کوئی بات نہیں کروں گی، جو خمس تک کو ماننے سے انکار کر دے. آج کتنے محبان اہل بیت ہیں، شیعہ ہیں، محب اہل بیت ہیں، نام فاطمہ پر جان دے دیں، میں جانتا ہوں جذبہ ایسا، لیکن خمس کے نام پہ ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں. لیکن یہودی کا حق غصب کر کے جنت کے میں بھی عذاب خدا آئے گا. فاطمہ کا غصب کرنے والے نے اپنی دنیا بھی تباہ کی، قبر بھی تباہ کی، آخرت بھی تباہ کی. جواب دینا ہے آپ کو شہزادی کو. خمس جیسا کہ ابھی آج میں صبح کو خواتین کے درس میں مجلسیں تھی، مسئلہ بتا رہا تھا اور واقعاً آج بڑی خوشی ہوئی. 3 دن کے بعد مردوں کی مجلس پڑھنے میں کچھ میری جسمانی حالت، کچھ موسم، کچھ بہت لمبا سفر. خواتین کے 3 دن کے درس میں یہ سمجھا کہ میرا اسلام آباد آنا سوارت ہو گیا. یہ یو پی کی زبان کا ایک لفظ ہے، ہندی کا لفظ. جس شوق سے آپ کے گھر کی خواتین آئیں، سوالات پوچھے، سوالات میں دلچسپی لی، بہت توجہ سے ایک ایک جواب کو غور کر کے اگلے دن مزید وضاحت مانگی. بھئی پہلے دن غلط فہمی میں لوگ آ جاتے ہیں، اگلے دن مجمع کم ہوتا، تیسرے دن اور کم ہوتا، ہم جیسوں کی بات. وہاں روز مجمع بڑھا. آج تو 2.25 گھنٹے مسلسل میں نے بیان کیا. ان کے سوالات اتنے تھے، بڑی خوشی ہوئی. اسلام آباد کی عورتوں میں اگر اتنا جذبہ تو مردوں میں بھی ہونا چاہیے اور ہوگا. لیکن بات یہ تھی کہ میں اس میں ایک مسئلہ خمس کا بتایا کہ اگر آپ کی گاڑی میں ڈیٹ آف خمس کو تھوڑا سا پیٹرول ہے، اس کا خمس دینا بھی واجب. نہیں نکالتے لوگ. آپ کے حمام یا باتھ روم میں آدھا صابن بغیر یوز کے پڑا ہوا یوز کریں گے، خمس کی تاریخ کو اس کا بھی آپ کو خمس دینا. بچے کی اسکول یا کالج کی ایکسرسائز بک آدھی لکھی ہے آدھی خالی ہے، اس کا بھی خمس دینا. خمس جو نہیں دیتے وہ تو میری مجلس میں کیا کریں گے آ کے، لیکن جو دیتے ہیں اتنی لاپرواہی سے، بے توجہی سے کہ خمس دینے کے بعد بھی کتنا حق سہرا ان کی گردن پہ باقی بھی رہ جاتا. خمس کے نظام کو سب سے زیادہ جس نے مضبوط کیا وہ ہمارے 11ویں امام غیبت کے لیے پورا ایک سسٹم بنا رہے ہیں، نظام. اور اس سسٹم میں خمس بہت اہم تھا. اچھا اب یہ جو جملہ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ 11ویں نے مضبوط کیا، بھئی غیبت میں دین کیسے چلے گا؟ اگر رسول اللہ جیسے سردار کائنات کو دین پھیلانے کے لیے دولت خدیجہ کی ضرورت پڑی تو آج کے غیبت کے زمانے میں دین کی تبلیغ کے لیے بھی دولت چاہیے. وہاں خدیجہ کی دولت کام آئی، یہاں خدیجہ کا مہر کام آئے گا اگر صاحبان ایمان باقاعدگی سے دے. خمس سب سے زیادہ 11ویں امام نے مضبوط کیا. یہ جملے کا 1 منٹ میں مطلب سمجھ لے، وقت نہیں.
خمس آپ نے نکالا، خمس نکالا. اب مسئلہ ہے نا کہ جس کی تقلید میں ان کو دیں یا ان کے وکیل کو دیں. لیکن جو لوگ براہ راست مرجع سے ملاقات کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہر سال 2 بار 3 بار زیارت پہ جاتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم وکیل کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن کیا کہنا اگر ہمارا خمس براہ راست آیت اللہ سیستانی کے ہاتھ میں پہنچے. وہ جا کے دیتے ہیں وہاں ہاتھ، خود اسے اپنے لیے ایک برکت اور خوشی کی چیز سمجھتے ہیں. یہ فطرت انسانی ہے. اور خاص طور پر اگر آپ ہی کے شہر میں مرجع بھی رہ رہا اور وکیل بھی رہ رہے ہیں، خمس دینے میں دونوں برابر ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا دل یہ چاہے گا کہ جب مرجع یہیں پہ موجود ہے خمس ان کو دو. وہ چاہے کہتے رہیں کہ وکیل کو دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے مجھے دینا، لیکن ایک ہیومن نیچر. 11ویں امام 6 کے 6 سال قید میں امامت، خمس واجب ہے. ہر امام نے زور دیا. اب اگر کوئی مومن خمس دینا بھی چاہے 11ویں کو، دے ہی نہیں سکتا، جیل میں لا محالہ وکیل کے پاس جانا پڑے گا. یہ نظام مضبوط ہو رہا. وکیلوں کو خمس دینا اس لیے ضروری ہے کہ جب غیبت ہوگی تو امام ہوں گے ہی نہیں، وکیل ہی وکیل ہوں گے. اگر لوگوں کو یہ عادت رہے کہ اپنا حق امام کے ہاتھ میں دو، غیر معصوم کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، تو غیبت میں پرابلمز پیدا ہوں گے. 11ویں نے اپنی قید کے ذریعے سے 6 سال نظام خمس کو اتنا مضبوط کیا کہ غیبت میں بھی خمس کا سلسلہ کٹنے نہ پائے. اور ایک آخری چھوٹی سی بات 11ویں امام کے حوالے سے، اور پھر آج کے مجلس ختم. کل اور پرسوں 2 دن زمانے کے امام کے حوالے سے محفلیں ہوں گی، لیکن 11ویں نے جو 12ویں کے لیے میدان ہموار کیا اور تیاریاں کی 12ویں کے لیے، اس کا تھوڑا ذکر تو آئے گا. البتہ 11ویں کے حوالے سے بہت کم، صرف اصول آئیں گے وہ 12ویں کے لیے. لیکن ایک بات ایسی ہے جو خاص 11ویں امام کی سیرت ہے، اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوگا. مجلس میں کوئی بات سنتے ہیں، کتاب میں کوئی بات پڑھتے ہیں، کسی عالم کے پاس کوئی چیز سنی، بالکل دل تڑپ اٹھتا ہے اور اس پر عمل کرنا، باہر نکلتے سب بھول جاتے، باقی نہیں رہتے اپنے عہد پر، یا اثر ختم ہو جاتا. سوال یہ ہے کہ ساری باتیں ٹھیک، نماز کی اہمیت، قبر میں جاتے ہی نمازی کو کیا رتبہ ملا، خمس کی اہمیت، حجاب کی اہمیت، داڑھی کی اہمیت، گانے سے بچنے کی اہمیت، سب صحیح ہے. باہر نکلیں گے دنیا میں ساری چیزیں ذہن سے نکل جائیں گی، یا ذہن میں رہیں گی، عمل کرنے کا وہ طاقت نہیں ہوگی. اس کا طریقہ کیا؟ اب یہ سوال ہر امام سے پوچھا گیا، کیونکہ یہ مسئلہ خالی آخری زمانے کا نہیں، ہر زمانے کا، لیکن آخری کے بارے میں زیادہ پوچھا گیا کیونکہ خود امام بتا رہے کہ آخری زمانے میں گناہ اتنے بڑھ جائیں گے، خود ہی امام کہہ رہے. تو سوال کے پھر طریقہ، بہترین طریقہ تو اللہ کی صحیح معرفت، لیکن ہر آدمی مرحوم تقی بہجت نہیں بن سکتا. ایک عام آدمی کے لیے بہلول دانا کا واقعہ، مجھے پتا ہے کہ اصل نام بہلول ہے، لیکن بہرحال اردو میں بہلول بہلول ہے تو بہلول بہلول. بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے اور اب میری آواز بھی بہت زیادہ میرا ساتھ نہیں دے پا رہی ہے، لیکن کتنا اس سے کام لو، 1.5 گھنٹے کی تو آج بھی مجلس ہو جائے گی مصائب اور غم کے بیان کے ساتھ. بہلول دانا بہت لمبے چوڑے حالات اور واقعات ہیں، وہ نہیں پڑھ رہا ہوں. ان کا ایک تعارف ہے، وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا. ان کو بہت لمبا زمانہ ملا، 7ویں امام سے لے کے 11ویں امام تک 5 یا 4 معصومین کی امامت کا پورا زمانہ انہوں نے دیکھا. اب 10ویں امام کے زمانے میں، ابھی 11واں پیدا ہو گیا، امام نہیں بنا، 10ویں امام کے زمانے میں تاریخ معصومین کے
ظالم ترین حکمرانوں میں سے ایک حکمران آیا، متوکل، جس کا پہلا ہدف تھا کربلا کے نام و نشان کو مٹانا۔ اچھا، مولا کا ایک بہت اہم خطبہ، آخری زمانے کے حالات، تو مولا نے اپنے زمانے سے شروع کر کے آخری زمانے تک پہنچائے، تو اس میں ایک تذکرہ یہ ہے کہ 200 سال کے بعد، 100 سال کے بعد بنو عباس حکمران بنیں گے۔ یہ 100 سال بعد کی چیز، یہ بعد کے حالات۔ اور پھر ایک ایک حکمران کا مولا نے ایک ایک جملے میں تعارف کرایا، ایک ایک حکمران کا فرمایا وَعَاشِرُهُمْ أَكْفُرُهُمْ، اور ان میں جو 10واں ہوگا وہ کافر نہیں، اکفر، سب سے بڑا کافر ہوگا۔ مولا کسی کو سب سے بڑا کافر کہیں وہ کتنا ظالم، وہ متوکل۔ 10واں، عاشروں نام نہیں لیا، گنتی تو عدد۔ کربلا کا نام و نشان مٹانا، ظاہرین کے ہاتھ کٹے، پیر کٹے، گردنیں کٹی، قبر امام پہ بیلوں کے ہل چلانے کی کوشش، وہ ساری چیز۔ تو بہلول دانا بہت پریشان تھے اور ایک کمپین چلانا چاہتے تھے متوکل کے خلاف اور زیارت کی اہمیت میں۔ اب یہ اس کے لیے ہمارے ہاں جو نعرہ لگتا ہے چلو چلو اسلام آباد چلو، تو اس زمانے میں سامرہ کیپٹل تھا، بہلول رہتے بغداد میں، آج بھی ان کا روضہ بغداد میں، اور اب حالات اتنے اچھے ہیں کہ آخری جو قافلے گئے وہ بغداد کی ساری زیارتیں کر کے آئے، جن میں 4 نائبین کی قبریں پلس بہلول، تو بغداد میں، لیکن کیپٹل تو سامرہ، وہاں گئے۔ اب وہ باقی باتیں چھوڑیے، 11ویں امام کا ایک واقعہ جو اس سوال کا جواب بھی، گناہوں سے بچنے کا دل چاہتا ہے لیکن کیسے بچے۔ ایک بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں سامرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ حکومت کے خلاف یہ مہم کیسے چلاؤں۔ میں اکیلا آدمی، یہاں ہیں کوئی اپنے ماننے والے، چاہنے والے، اپنے لوگ، ان سے مدد لوں، میں کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ کہ محلہ عسکر سامرہ کے ایک محلے کا نام، وہاں کے رہنے والے عسکری کہلاتے ہیں۔ محلہ عسکر سے میرا گزر ہوا، وہاں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ ہے اور بچے وہاں کھڑے ہو کے کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچے تو کھیلیں گے، مگر ایک 6-7 سال کا بچہ وہ ان بچوں سے الگ ایک کونے میں کھڑا ہے اور چہرے پہ بڑی پریشانی کے آثار۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ بھی کھیلنا چاہ رہا ہوگا، اس کے پاس سامان نہیں ہوگا جس سے وہ کھیلے۔ اب نہیں پتا کون سا کھیل تھا، لیکن فرض کیجئے بطور مثال سمجھانے کے لیے، اگر ہاکی کھیلنا ہے تو 11 کے پاس ہاکیاں ہونی چاہیے۔ کرکٹ ہے تو چلے 2 بیٹ سے 1 بال سے کام چل جائے 22 کا، لیکن ایسا کوئی کھیل میں نے دیکھا بچہ ایک کونے میں کھڑا اور اسی کے ایج گروپ کے دوسرے بچے کھیل رہے۔ میں قریب گیا اور کہا کہ میاں صاحبزادے پریشان نہ ہو، آپ کو بھی کھیلنا ہے نا، میں یہ چیز آپ کو لا کے دیتا ہوں۔ بچے نے ایک بار مجھے دیکھا اور کہا کہ اے شخص، اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ 8 سال کا بچہ، ایک ایسا جملہ۔ 232 ہجرہ میں 11ویں امام پیدا ہوئے اور 243 ہجرہ متوکل کی موت۔ تو یہ تقریباً اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب 11ویں امام 9 سال 10 سال، ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بہلول نے ایک بچے سے ایسا جملہ سنا چونک گئے، تو کہا پھر کس لیے پیدا ہوئے؟ کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا؟ کیا تم سمجھ رہے ہیں تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا اور ایک دن ہماری بارگاہ میں آ کے ایک ایک عمل کا جواب نہیں دینا؟ کیا دنیا میں لگے ہوئے؟ کیا یہی گانے سننے کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ کیا یہی بے حجابی کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ کیا یہی مکس گیدرنگ کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ کیا یہی شادیوں میں طوفان بدتمیزی کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ۔ قرآن کہہ رہا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، ہم نے ان بیکار کاموں کے لیے پیدا کیا۔ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا ایک دن واپس ہمارے پاس آ کے جواب نہیں دینا ہے؟
ایک ایک عمل کا جواب. 11واں امام قرآن کی آیت بہلول کو سنا رہا. بہلول اور چونکے. کہا کہ میاں صاحبزادے اپنی عمر دیکھیے 8-9 سال. یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے بھئی. 8 سال کا بچہ 9 سال کا بچہ, چلے 9 سال کی بچی بالغ ہوتی ہے لیکن پھر بھی ناسمجھ تو ہے. آپ کے لیے نہیں ہے یہ آیت. عجیب جواب دیا کہ ایسا جواب کہ اگر ہمیں معصومین کا طریقہ پتہ نہ ہو تو عقیدہ امامت کے بارے میں شک پیدا ہو جائے, نہیں پڑھنے والے کے بارے میں شک پیدا ہو جائے. لیکن واقعہ ہر کتاب میں ملے گا. ایک بار بہلول نے کہا کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں, ابھی احکامات شریعت و دین آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ سن اے شخص, میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں جب گھر کے کچن میں کام کرتی. باقاعدہ مثال کے ذریعے 11واں امام سامرہ کی سڑک پہ کھڑے ہو کے واقعہ بتا رہا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہلول خاندان اہل بیت کے انتہائی قریب مخلص جانثار صحابی, وہ بھی نہیں پہچان رہی ہے کون. اتنا چھپایا گیا. 11ویں کو جہاں سے مجلس شروع ہوئی آخر میں بھی وہی جملہ آ گیا. پہچان نہیں رہے. کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, وہ کچن میں جب کام کرتی ہیں اور کھانا بنانا ہو یا کھانا گرم کرنا ہو تو چولہا روشن کیا جاتا. اب انٹرنیٹ پہ گوگل کے سرچ انجن میں چلے جائیں, آج سے 20-30 سال پہلے کی عام چیزیں آج کے بچوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے, میوزیم میں رکھی جائیں گی. بھائی بہت پرانی بات نہیں کرتا, 20 سال پہلے فوری خبر آتی تھی, ٹیلی گرام آتا تھا. آج ٹیلی گرام تو ایک عجیب و غریب ان کا چیز, کہتے کسے ٹیلی گرام. یہ بہت 50 سال پرانی بات نہیں کر رہا, یہ 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ایک لسٹ ہے, خیر اس میں چولہا روشن کرنے کا. لیکن سنا ہے پاکستان کے کئی دیہاتوں میں اب تک یہی نظام ہے. اور جب آپ کے یہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کے یہاں بھی شاید. میں دیکھتا ہوں کہ ماں والدہ لکڑیاں جلاتی ہیں. لکڑیاں پہلے زمانے کا فیول لکڑی تھی اور اس سے چولہا روشن کر رہی. کبھی لکڑی آگ نہیں پکڑتی تھی. باقاعدہ مثال دے کر 11واں امام سامرہ کے محلہ عسکر کے سڑک پر بہلول کو سمجھا رہا کہ والدہ لکڑیاں جلا رہی ہیں, اسی پہ روٹی پکے گی. اگر کبھی لکڑیاں آگ نہ پکڑیں تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں پہلے آگ جلاتی اور ان کی مدد سے بڑی لکڑیوں کے بیچ میں رکھ کے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں جہنم کی وہی چھوٹی لکڑی نہ بن جاؤں. تم کہہ رہے ہو میری عمر بہت کم ہے, 8 سال. نعوذ باللہ من ذالک جہنم اور امامت, نعوذ باللہ بذالک عذاب خدا اور طہارت, آیہ تطہیر. لیکن معصومین کے ایسے بے شمار جملے ہیں. دعائے ابو حمزہ صومالی میں چوتھا امام روتا, مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ عذاب قبر کو یاد کر کے رو رہا ہوں. عذاب قبر اور امام تو یہ اپنے لیے نہیں ہوتا, یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہوتا. میں معصوم, 11واں امام کہہ رہا میں معصوم, ابن معصوم, ابن معصوم, ابن معصوم, ابن معصومہ. آیہ تطہیر ہماری طہارت کی گواہی دے. ہر گناہ سے ہم پاک و پاکیزہ. جہنم بیشتی کیا ہے ہمارے سامنے. لیکن جب ہم اتنا ڈر رہے ہیں, تم تو گناہگار, روزانہ 10 گناہ کرنے والے, شیطان تمہیں بہکا دے, تم اتنے بے فکر و مطمئن کیوں بیٹھے؟ تم نے اپنے گھر والوں کو آزاد کیوں چھوڑ رکھا؟ تم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے آپ کو نفس کے کنٹرول میں کیوں دے دیا؟ بریک فیل ہو جائے تو وہ گاڑی کا چلانا کتنا خطرناک ہے. اگر نفس کا کنٹرول چھوڑ دیا, یہ بغیر بریک کی گاڑی آپ چلا رہے ہیں دنیا کے اندر. 11واں امام یاد دلا رہا کہ ہاں ایک ہی طریقہ, دنیا کی لالچ, ٹیمپٹیشنز اپنی طرف کھینچیں گی. ابھی آپ گھر جائیں گے, ٹی وی کھولیں گے, ٹی وی کھینچ لے گا. کیا چیز بچا سکتی ہے؟ جہنم یاد رہے, آخرت یاد رہے, آگ یاد رہے, حساب کتاب یاد رہے, عذاب خدا یاد رہے. یہ 11واں امام کی سیرت. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کے اندر مومنین کرام حد سے زیادہ گناہ کرنے لگیں گے.
جب تک امام موجود تھے ایک لحاظ ہوتا ہے نا امام کا، ایک خیال ہوتا ہے نا کوئی بڑا سامنے ہو تو، کہ اگر ہم زیارت کے لیے جائیں گے امام کے پاس اور انہوں نے پوچھ لیا یہ کیا داڑھی شیو کر کے آ رہے تو کیا جواب دیں گے؟ اب امام ہی نہیں آنکھوں کے سامنے، جو دل چاہے کرو. لوگ تو کربلا کی زری میں جاتے ہیں داڑھی شیو کر کے آقا، لیکن کیونکہ پوچھ نہیں سکتے، آقا پوچھ سکتے ہیں پوچھتے نہیں. تو اب یہ بہت ضروری ہے کہ غیبت میں پیدا ہونے والے جن کے سامنے امام نہیں ہو ان کو یہ بتایا جائے کہ گناہ سے کیسے بچنا. 11واں امام یہ ساری تیاریاں، تقلید کا نظام بنایا، خمس کا نظام بنایا، گناہوں سے بچانے کے طریقے بتائے. کیوں؟ یہ ساری تیاریاں آخری زمانے کے مومن کے لیے ہیں اور اپنے بیٹے زمانے کے امام کی امامت کے لیے. لیکن حتی الامکان کوشش کے باوجود، یہ لفظ محاورتاً کہہ رہا ہوں، عقیدہ نہیں ہے میرا، یہ حتی الامکان ہر کوشش کے باوجود ظالم عباسی حکمران کو خبر مل گئی کہ جس امام زمانہ سے ڈر کر تو نے 11ویں کو ساری زندگی قید میں رکھا، اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو چکا، اس کی شادی ہو چکی. اب وہ جاسوس عورتیں جو کنیزوں کی شکل میں ہیں ڈھونڈ کے تھک گئی، وہ تہہ خانے کا راستہ مل کے نہیں دے رہا، جہاں پہ آپ ہر زیارت کے موقع پر سامرہ جاتے ہیں اور سامرہ میں سرداب مقدس اتنا چھپا کے اس کو گھر میں رکھا گیا. صرف 5 آدمیوں کو اس کی خبر تھی. ایک تو خود نرجس خاتون، وہ تو وہیں رہتی تھی، ان کو اجازت ہی نہیں تھی باہر آنے کی. نمبر 2 11ویں امام ہفتے میں 1 دن گھر کے اندر ہے، ہفتے میں 1 دن جاتے ہیں. نمبر 3 11ویں امام کی پھوپھی حکیمہ خاتون، بہت اہم شخصیت، آج بھی 11ویں امام کے ساتھی تو ان کی قبر ہے زری کے اندر. نمبر 4 ایک کنیز نسیم، نام بھی ہے نسیم، جو جناب نرجس خاتون کی خدمت کرتی ہے. اور ولادت جیسے ہی امام کی ہوئی تو پہلا سلام اس نے امام کو کیا تھا، اور امام نے، اس کو چھینک آئی تھی تو وہ چھینک کی دعا بھی اس کے سامنے پڑھی تھی. خیر یہ ساری باتیں کل. اور ایک غلام جس کا کام یہ ہے کہ سرداب اور تہہ خانے کے دروازے تک کسی کو نہ آنے، وہ اندر ہے دروازے کے پیچھے بس. لیکن 5 سال نرجس خاتون یہاں رہی ہیں، 5 سال خبر پھیل گئی. اب اس وقت عباسی حکمران کو 12ویں کو شہید کرنا، خطرہ 11ویں سے نہیں ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا 11واں آ کے ظالموں کا خاتمہ کرے. خطرہ 10ویں سے نہیں ہے، خطرہ 12ویں سے. 12ویں کو شہید کرنا یہ ہے میرے لیے خطرہ. لیکن کہا پہلے 11ویں کا تو خاتمہ کرو تاکہ ایک ہی دشمن رہ جائے. نعوذ باللہ، میرے جملے نہیں ہیں، یہ دشمن کے جملے. بھائی ہم نے 12ویں کو شہید کر دیا اور 11ویں زندہ رہے، ان کی دوسری اولاد ہو جائے گی، تیسری ہو جائے گی. پہلے ان کا تو خاتمہ کر دو. جس مقصد کے لیے ان کو قید میں رکھا ہے وہ مقصد فیل ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی ہو گئی. 5 ربیع الاول 260 ہجری، یہی 3 دن پہلے کی بات. آپ کے لیے تو یہ عام سی تاریخیں ہیں اور عام سے دن. ایک بار پھر فاطمہ زہرا کے لیے بال کھول کے ماتم کرنے کی تاریخیں آ گئی. میرا ایک بیٹا اور دنیا سے جا رہا، میرے گھر پہ ایک بار پھر مصیبت نازل ہو رہی. اور 28 سال کے جوان ہیں حسن عسکری. 28 سال کوئی عمر ہوتی ہے پہلے زمانے کے اعتبار سے. لیکن ظالم حکمران نے کہا ان کا خاتمہ کرو، پھر 12ویں کو گرفتار کرو. 5 ربیع الاول کو 11ویں امام کو کھانے یا پانی میں زہر دیا گیا، اور امام اس وقت اسی قید خانے میں قید تھے. جیسے ہی یہ زہر امام نے نوش کیا، ایک بار بستر پہ اس طرح گر پڑے جیسے 28 صفر کو آقا حسن کا جب کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں گرا تھا تو حسن بستر پہ گرے. وہ بھی حسن، یہ بھی حسن.
میرا 11واں امام 3 دن زہر کے اثر سے تڑپا، اور آخری رات یعنی آج کی رات ایسی آ گئی کہ جب مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت آ گیا نا، تو 11واں امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکا، بستر پر بیٹھ کر مغربین کی نماز پڑھی ہے۔ بہت سے جملے آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اہل بیت کے گھرانے کا طریقہ نہ سمجھے۔ ہمارے یہاں تو ذرا سی تھکن ہوئی بیٹھ کے نماز پڑھ لو، ذرا سا بڑھاپا آیا کرسی میں نماز پڑھ لو۔ خاندان اہل بیت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے۔ اگر زینب کبریٰ نے زندان شام میں سنت نماز بیٹھ کے پڑھی تو سجاد کو یقین نہیں آ رہا، پھوپھی اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ پر بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اہل بیت کے گھرانے میں بیٹھ کے نماز کا تصور نہیں، مگر اس طرح سے بیٹھ کے واجب نماز، سنت نہیں، صرف 2 نے پڑھی، صرف 2 نے۔ اور پھر بھی اگر ان کا چاہنے والا نماز کو نہ سمجھے، ایک فاطمہ زہرا نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ پہلے تو حتی الامکان، پہلے یعنی یہ تاریخوں میں فاطمہ حتی الامکان کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی۔ حتی الامکان کا مطلب سمجھ لیں، بستر پہ ہیں، وقت نماز آتا ہے، بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی ہیں، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے آہستہ آہستہ جہاں نماز کی جانب جاتی نہیں۔ آدھا جملہ پڑھا ہے میں نے، فاطمہ ہر نماز کے وقت بستر سے کھڑی ہوں، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھا۔ فاطمہ کا حجرہ کون سا لق و دق حجرہ، یہ اتنا سا حجرہ، بستر سے جا نماز پہ بغیر دیوار کے نہیں، ایک ہاتھ دیوار پر ہے، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا ہوا۔ رسول کی بیٹی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دوسرے ہاتھ سے تھام کے مصلی پہ آتی ہے، لیکن نماز کھڑے ہو کے پڑھتی ہے۔ 7 ربیع الاول کی مغرب کا وقت آ گیا، میرا 11واں امام اتنا کمزور ہے کہ نماز کے لیے بھی بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، اور پھر آدھی رات کا وقت آ گیا۔ 11ویں امام اس طرح سے تڑپ رہے ہیں کہ 12واں امام جو 5 سال کا ہے، 5 سال کا، باپ کا حکم تھا بیٹا خبردار کسی کے سامنے نہ آنا، اور میرے حجرے میں تو آنا ہی نہیں، مگر جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بابا تڑپ رہا ہو، ایک بار پردہ ہٹا کے 12ویں امام تیزی سے 11ویں کے سرہانے آ گئے، بابا یہ بیٹا آپ کی کیا مدد کر سکتا۔ 11ویں نے عجیب جملہ کہا بیٹا اب امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیری یتیمی کا وقت آ گیا۔ اہل بیت میں یتیمی کا وقت بڑا ہی مشکل وقت ہوتا۔ کربلا میں سکینہ زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی، اے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ، سکینہ کو یتیم نہ کر۔ آج وہی کیفیت اس وقت آدھی رات کو آپ کے امام زمانہ کی ہے، بابا آپ دنیا سے جا رہے اور میں یتیم ہونے جا رہا۔ فجر کے قریب 11واں امام ایک جملہ کہتا اور دنیا سے چلا گئے، ایک جملہ، 12واں سرانے آدھی رات سے فجر تک ایک جملہ کہتا، السلام علیکم، آپ پہ ہمارا سلام۔ 12ویں نے پوچھا بابا آپ کسے سلام کر رہے؟ کہا مجھے میرا جد رسول خدا، مجھے میرا جد علی مرتضی، مجھے میری دادی فاطمہ زہرا، مجھے میرا جد حسن مجتبیٰ، مجھے میرا جد حسین، مجھے میرا بابا علی النقی لینے آیا ہے۔ یہ سارے بزرگ آ گئے ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں چلنے کی تیاری کر۔ رسول خدا آ گئے، فاطمہ زہرا آ گئی، علی مرتضی آ گئے، علی النقی آ گئے۔ 11ویں امام دنیا سے رخصت ہوئے۔ 12ویں امام نے سر سے امامہ اتار دیا، ہائے میرا بابا مارا گیا، ہائے میں یتیم ہو گیا۔ آپ سب کی طرف سے، یہ مومنین وہ مومنات، آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے امام زمانہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، مولا امام زمانہ آپ یتیم ہوئے ہیں،
آج الصادق میں بیٹھے ان مومنین اور مومنات کا پرسہ قبول کیجئے. ہم آپ کے دروازے پہ پرسہ لے کے آئے ہیں، لیکن مولا اگر گستاخی اور بے ادبی نہ ہو، آپ کا بابا مارا گیا، آپ نے سر سے عمامہ اتار کے ہائے بابا تو کہا، یتیم تو کربلا کی سکینہ بھی ہوئی تھی، وہ تو ہائے بابا بھی نہیں کہہ سکتی ہے. اگر ہائے بابا کہے گی کہیں سے شمر کے تماچے لگیں گے، کہیں سے ہمارے ساتھ کے کوڑے پڑیں گے. اور پھر غسل و کفن کا مرحلہ طے پایا، جنازہ تیار، چھوٹا سا قید خانہ، کتنے لوگ آ سکتے ہیں، جنازہ تیار. ایک بار 11ویں امام کے بھائی، 12ویں امام کے چچا جناب جعفر طواب نماز جنازہ پڑھانے آ گیا. ایک بار پھر 12واں امام برداشت نہ کر سکا، بابا کی نماز جنازہ ہو اور میں نہ جاؤں، پردہ غیبت ہٹا دیا. چچا کے قریب آئے، چچا کے دامن کو پکڑ کے کھینچا، چچا یہ نماز خالی میں پڑھا سکتا ہوں، میں پڑھاؤں گا. اور یہ کہہ کے امام زمانہ نے، دیکھیے باپ کا غسل و کفن و دفن اتنا اہم مسئلہ ہے، امام زمانہ غیبت کا پردہ ہٹا کے باہر آ گئے، یہ نماز مجھے پڑھانا ہے. اور پھر سامرہ کی گلیوں میں 11ویں امام کا تابوت چلا، ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، اے میرے امام زمانہ، آپ بابا کے دفن میں شریک نہ ہوئے لیکن دیکھ رہے ہیں کس شان سے میرے بابا کا جنازہ اٹھا ہے، کس طرح سے سامرہ کی گلیوں میں ہائے حسن عسکری کہہ کے ماتم ہو رہا ہے. ایک کربلا کا بھی یتیم تھا، بابا اس کا بھی مارا گیا ہے، جلتی ریتی میں بابا کا لاشا پڑا ہے. ہائے میرا آقا سجاد. ایام ازا کی آخری مجلس ہے تو تھوڑے سے مصائب کربلا کے ملا کے، بس زیادہ نہیں، 2 جملے. ہائے میرا مولا سجاد. 11 محرم کا قافلہ چلا، سجاد کی نگاہ مقتل میں اپنے بابا کے جنازے پر پڑی. آج صبح 11ویں امام شہید ہوئے اور ظہر سے پہلے جنازہ اٹھ کے بڑی شان کے ساتھ دفن ہوا، اور وہاں عاشورے کا حسین مارا گیا. 11 محرم ایک دن گزر گیا، سجاد نے دیکھا جلتی ریتی پہ بابا کا لاشا، بے گورو کفن لاشا، تیروں سے چھلنی لاشا. جوان بیٹا، غیرت مند بیٹا، مجبور بھی نہیں ہے، حکم خدا سے خاموش ہے، مگر بابا کے لاشے کو غیرت مند بیٹا دیکھے، سارا جسم کانپ رہا ہے، چہرے کا رنگ زرد پڑتا جا رہا. زینب کی نگاہ سجاد پہ پڑ گئی. ہائے میرا سجاد، بھیا میری حفاظت میں دے گیا. سجاد کو کیا ہوا ہے؟ کیا دیکھا؟ سجاد کی نگاہیں حسین کے لاشے پر ہیں. باپ کا لاشا دیکھ کے جوان بیٹا اس طرح سے کانپ رہا ہے. زینب ڈر گئی، میرا سجاد مر نہ جائے، میرا سجاد مر نہ جائے. سجاد کی توجہ ہٹاؤ. اور توجہ کیسے ہٹائی؟ چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا. گرنے کی آواز آئی، سجاد نے مڑ کے دیکھا، بس ختم بات. زینب نے اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرا دیا. گرنے والا جب گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے ہماری شہزادی حسین کی بہن سجاد کی پھوپھی جب اونٹ سے گر رہی تھی، ایک روایت میں امام زمانہ کا سلام ہے، میرا سلام دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ زینب اونٹ سے زمین کربلا پہ آ رہی. خدا بندہ امام حسن عسکری کی شہادت پر گریہ کرنے